حضرت جابر عبداللہ انصاری سے مروی ہے کہ ایک انصاری نوجوان مسلمان ہوا، ثعلبہ بن عبد الرحمن۔ حضرت ثعلبہ یہ نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے، موضع آقا علیہ السلام کے بناتے تھے، بہت بڑا آدمی۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ یہ جا رہے تھے تو کسی انصاری کا گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور عورت وہاں پر کر رہی تھی کام کاج۔ ان کی نگاہ اس پہ اتفاقاً جا پڑی۔ بس ایک کیفیت دل کے اندر پیدا ہوئی کہ اللہ پاک بذریعہ وحی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اس گناہ پر مطلع کر دیں گے، میں کس منہ سے جاؤں اور جا کر نبی علیہ السلام کا سامنا کروں۔ جدھر رخ تھا ادھر چلے گئے۔ مکہ پاک اور مدینہ پاک کے درمیان پہاڑیوں میں جا کر چھپ گئے۔ 40 روز گزر گئے، 40 روز واپس ہی نہیں ہے۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ آپ کا صحابی ہم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ میرا ایک غلام ثعلبہ گم ہے، ثعلبہ بن عبد الرحمن گم ہے، جاؤ اس کا پتہ کرو۔ ڈھونڈتے رہے، نہ ملے۔ کہیں دور ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، زفافہ جس کا نام ہے۔ اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کسی شخص کو جانتے ہیں جو نیا ہو اور یہاں کہیں آ کر رہائش رکھی ہو؟ اس نے کہا کہ تم اسی کا تو نہیں پوچھ رہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھاگ کے نکلا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور جہنم کے خوف کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے عشق و محبت کی وجہ سے وہ بھاگ کے نکلا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو وہ نکل آتا ہے غار سے اور آ کر یہ دھاڑیں مار مار کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ ان دعاؤں میں یہ دعا بھی ہوتی ہے، اے کاش تو میری روح کو قبض کر دے، روح کو قبض کر کے روحوں میں داخل کر دے اور مجھے مردوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ مجھے روز قیامت حساب کے وقت رسوائی سے بچا لے۔ یہ دعا ہے اس کی، مناجات ہے اس کی۔ وہ مانگتا ہے، روتا ہے، دھاڑے مارتا ہے۔ کہاں رہتا ہے یہ پتہ نہیں ہمیں، کہاں رہتا ہے۔ رات کا انتظار کیا، رات ہوئی تو وہ پھر نکلا، وہ یہی دعائیں کر رہا ہے، اے اللہ میری روح کو قبض کر کے روحوں میں شامل فرما، مجھے مردوں میں شامل فرما، مجھے روز حساب عذاب نہ دیجیے گا، رسوا نہ کیجیے گا، شرمسار نہ کیجیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر اس کو پکڑ لیا، سینے سے لگایا، اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ عمر تم کیسے آ گئے؟ کیا میرے نبی کو میرے گناہ کی خبر ہو گئی ہے؟ کیا میرے نبی کو میرے گناہ کی اطلاع ہو گئی ہے؟ میں کیسے منہ دکھاؤں گا؟ تم یہاں کیا کرنے آ گئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی نے پکارا ہے، اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے۔ ثعلبہ ترس کر اپنے حال پر، 40 دن ہو گئے ہیں تو غائب ہو گیا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی تو میرے گناہ کی اطلاع تو نہیں؟ کہا میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے آپ کا تذکرہ ہوا، اللہ کے نبی نے ہم 2 اشخاص کو بھیجا، عمر مجھ کو اور سلمان فارسی کو، جا کر ثعلبہ کو ڈھونڈ کیا۔ انہوں نے کہا ایک منت میں چلتا تو ہوں، ایک منت یہ کر لگانا کہ جب اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تب مجھے جا کر بٹھانا۔ آقا علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت ثعلبہ کو مسجد میں داخل کیا۔ کمزور ہو چکے تھے، کھانا پینا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہلکان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر، حضرت سلمان یہ صف میں کھڑے ہو گئے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا، یہ بیہوش پڑے ہیں، قرآن سن بیہوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا بنا میرے دوست ثعلبہ کا؟ یا رسول اللہ ہم اس کو لے آئیں۔ کدھر ہے؟ وہ وہاں بیہوش پڑا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پانی ڈالا، ہلایا، محبت کا اظہار کیا، ہوش آ گیا۔ ثعلبہ کو ہوش آ گیا، ڈرنے لگے، کانپنے لگے، یا رسول اللہ میرے گناہ کی اطلاع ہو گئی۔ اب اے ثعلبہ تو کدھر چلا گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو میرے گناہ کی اطلاع ہوگی، بد نظری ہوئی ہے، بد نظری۔ اچانک آنکھیں اٹھائی ہیں تو کسی انصاری عورت کے اوپر نگاہ پڑی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے ایک آیت بتاتا ہوں، وہ تیرے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کو کہتا رہے۔ اور تجھ سے تو نادانستہ گناہ ہوا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ثعلبہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سلمان نے جا کر عرض کیا اللہ کے نبی اس کی حالت خراب ہے، آپ تشریف لے چلیں، وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، ہوش نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے یارو ثعلبہ کی تباہ پرسی کے لیے چلتے ہیں۔ جب ثعلبہ کے گھر پہنچے، ثعلبہ آنکھیں نہ ملا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک کے اندر رکھا۔ حضرت ثعلبہ نے اپنے سر کو ہٹا لیا۔ ثعلبہ گود سے سر کو کیوں ہٹا رہا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا سر اس قابل نہیں ہے آپ کی مقدس گود میں رہے، میرے گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ کیا محسوس کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ جس طرح چمٹیاں جسم سے چل رہی ہوں ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ چاہت کیا ہے؟ چاہت یہ ہے اللہ مجھے معاف کر دیں۔ ابھی یہ جملے کہے تھے ثعلبہ نے، آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا اور کہا کہ میرے محبوب آپ اس جوان کو خوشخبری دے دیجئے، یہ تو نادانستہ گناہ ہے، اگر یہ گناہ کرتا روئے زمین کے برابر بھی میں اللہ اس کی توبہ کو معاف کر دیتا۔ یہ خوشخبری دو۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی ثعلبہ کو یہ بات اللہ کی پہنچائی کہ جبریل آئے ہوئے ہیں، ثعلبہ نے ایک چیخ ماری اور وہیں فوت ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کا حکم دیا، اسی طرح کفن کا حکم دیا، جنازہ پڑھایا۔ جنازہ جب پڑھانے کے لیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑی اٹھا کے چل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ایڑی اٹھا کے کیوں چل رہے ہو؟ فرمایا ثعلبہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان کے فرشتے اتنا کثرت سے آئے ہوئے ہیں، مجھ محمد کو پاؤں مکمل رکھنے کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ میرے دوستو وہ کچھ نہیں کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، پھر بھی ہمیں رسوائی نہیں ہوتی۔ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ مشعل راہ ہیں، یہ واقعات صحابہ کرام کے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔